عورت کے لیے عموماً مرد کی کشش کے تین پہلو ہوتے ہیں: بے نیازی، ذہانت اور فصاحت۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ محبت شرطوں سے نہیں کی جاتی، محبت میں جو جہاں ہے، جیسا ہے، اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہلو میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امیدیں نہیں توڑنی چاہیے۔ اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، میرا یہ خیال ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ مرد جب دور جانے لگے تو آپ بھی تھوڑا دور ہونے کا دکھاوا کریں، وہ فوراً واپس آ کے پیچھے آئے گا۔ زندگی اور محبت میں یہی فرق ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ محبت ایک راز ہے طالب اور مطلوب کے درمیان جو رابطہ ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ گھر چاہے جھونپڑی ہو یا محل ہو، سب کو اپنا گھر بہت پیارا ہوتا ہے۔ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، رشتوں کو لوگ یہاں پل بھر میں ہی پرایا کر دیتے ہیں۔ انسانوں کو اگر پہچاننا ہو تو ان کو چہروں سے نہیں بلکہ دلوں سے پہچانو۔ اگر آپ اپنے منفی خیالات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں لکھ کر ٹوکری میں پھینک دیں۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ گھمنڈ بڑی باتیں کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ وقت 2 منٹ میں توڑ دیتا ہے اور بات کرنے کے لائق بھی نہیں چھوڑتا۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بیوقوف ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے نہ قدری عورت کو جوان عمر میں ہی بدصورت اور بدمزاج کر دیتی ہے، کیونکہ عورت کے سب رنگ مرد سے ہی ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن نہ صرف بیوی کی نافرمانیوں کا حساب ہوگا بلکہ شوہر کی بد کلامی اور ہر ظلم و زیادتی کا بھی حساب ہوگا۔ عورت کو اگر دلگو ریب باتیں کر کے مرد کا دل جیتنا آ جائے تو وہ مرد کے دل کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ عموماً ایسی باتیں کرنے والی عورت سے مرد مقناطیس کی طرح اٹک جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد چوڑی نہیں ہوتے۔ بانو کہتی تھیں، بے شک ماں پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ مرد کو عورت کا حسن نہیں، اس کا جذبہ متاثر کرتا ہے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ غیرت مند مرد مرد تو ہو سکتا ہے لیکن اپنے دل میں 2 عورتوں کو جگہ نہیں دے سکتا۔
بے شک عورت ہر چیز بانٹ سکتی ہے، کچھ نہیں بانٹ سکتی تو وہ ہے ایک پسندیدہ مرد۔ عورت پر طنز وہ مرد کرتا ہے جو اپنے حرام رشتوں پر شعر و شاعری اور حلال پر لطیفے لکھتا ہو۔ جس مرد کو عورت سے سچی محبت ہوگی وہ اسے اکیلے میں ملنے سے روکے گا۔ تم جب کسی عورت سے محبت کرتے ہو تو وہ خوبصورتی سے چمک اٹھتی ہے اور چمک اس کی آنکھوں میں پھیل جاتی ہے۔ مرد کے بے وفا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ چار کا حق رکھتے ہوئے بھی ایک کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ مرد کا دل عمر و یار کی زندگی کی طرح ہوتا ہے، ہزاروں عورتیں اس میں سما جائیں پھر بھی کچھ کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ گھوڑے اور عورت کی ذات کا اندازہ اس کی لات اور بات سے کیا جاتا ہے۔ بہت سی شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح بہت سارے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر انحصار کرنے لگے تو کوشش کریں کہ اسے مخلص سمجھے، پاگل نہیں، ورنہ وہ سچ میں پاگل ہو جائے گی۔ عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اگر خوبصورت آواز کی مالک ہو تو وہ ہر دل میں راج کر سکتی ہے۔ عورتوں کا دکھ بہت ہی گہرا ہوتا ہے، اس لیے جس شخص نے ایک اداس عورت کو خوش کر دیا اس نے بہت اچھا کام کیا، گویا اس نے دنیا کے تمام غموں کو ختم کر دیا۔ ایک ڈپریس انسان کے لیے ہر نصیحت اور تسلی بیکار ہے۔ اگر کوئی چیز سہارے دے سکتی ہے تو وہ ہے من پسند شخص کا اس کے ساتھ رہنا۔ مرد کی مردانگی یہ نہیں کہ کتنی بسا سکتے ہو، مرد کی مردانگی یہ ہے کہ کسی ایک سے کتنی وفا نبھا سکتے ہو۔ مرد کی محبت کا یقین تبھی کرنا جب وہ عورت کی دو باتیں مان لے، عورت کے گھر رشتہ بھیجے، عورت کو ایک الگ گھر لے کے دے۔ مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اس کا بچنا ختم کرتا ہے بلکہ خود اس کے ساتھ بچہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بہادر عورت سے محبت کرتے ہیں تو وہ مسکراہٹ سے آپ کے سارے غم کھا جاتی ہے۔ عورت کو کبھی دوست نہ بناؤ کیونکہ دیر بعد تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی اور پھر نہ محبت رہے گی اور نہ ہی دوستی۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ عورت کی کنجوسی مرد کو شہنشاہ بنا دیتی ہے اور مرد کی کنجوسی عورت کو بیکاری بنا دیتی ہے۔ عورت سے تعلیم چھین لی جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرتی ہے، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرتی ہے۔ عورت بڑی ہی پیاری مخلوق ہے، اگر کسی کا منہ خراب ہو جائے تو پوری کوشش کرتی ہے کہ ٹھیک سامنے والے کا بھی نہ رہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ 3 چیزیں مرد کی دکھتی رکھ ہوتی ہیں، ان کو جان لو، مرد آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ اچھا کھانا، خوبصورتی، رومانس۔